آج 6 المبارک اور اتوار کا مبارک دن ہے، تو آج اللہ تعالیٰ کا یہ ایک صفاتی نام پڑھ لو۔ آپ کی اگر لاکھوں حاجتیں ہیں تو اس ایک دن میں آپ کی وہ لاکھوں حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو کے شروع میں آپ نے سن لیا کہ آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ عمل کسی بھی حاجت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہو۔ عمل اللہ تعالیٰ کے نام کا عمل ہے، اور وہ نام ہے یا لطیف۔ بڑا مبارک، بڑا ہی بابرکت نام ہے۔ جب آپ اس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو ضرور سنے گا۔ دوستو، یہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ہمارے لیے باعث نجات ہے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور اس رحمت کو ہمیں سمیٹنا چاہیے۔ کیسے سمیٹنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت کر کے، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کر کے۔ کوشش کرے کہ رمضان المبارک میں نماز تہجد ادا کی جائے، پھر ذکر و اذکار کر کے۔ بہت سے ایسے ذکر ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب بدل دیتا ہے، اللہ رب العزت تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ کچھ ایسی دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ کچھ دعائیں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتلائی، جیسا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی مشکل وقت آ جائے، تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، تم کسی دکھ تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، تو ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو اللہ رب العزت آپ کی پریشانی کو فوراً ختم کر دے گا۔ اسی طرح دعائے یونس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر پریشانی میں دعائے یونس کو پڑھا جائے، ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، تو اس دعا کی برکت سے بھی اللہ رب العزت بڑی سے بڑی پریشانی کو فوراً دور فرما دیتا ہے۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح دعائے ابراہیمی کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اس دعا کو پریشانی کے وقت پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، اور وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ تو تھی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، اور اسی طرح بیماری سے شفا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بتلائی، جن میں سب سے سر فہرست ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کو پڑھنے سے اللہ رب العزت ہر طرح کی مہلک بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کا سر درد ہو رہا ہے تو آپ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر پھیر لے تو انشاءاللہ سر کا درد جاتا رہے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو جب آپ اسے دوائی کھلانے لگے تو دوائی کھلانے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دوائی پر دم کر دیں، اور اس کے بعد وہ دوائی مریض کو کھلائیں انشاءاللہ۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جاؤ گے، مریض صحت یاب ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کے متعلق بہت سے وظائف بتلائے، جن میں سر فہرست سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ ان کلمات کے بارے میں فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری، اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ پھر فرمایا کہ ترازو کے اگر ایک پلڑے میں 7 زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے، اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اللہ رب العزت کے ان کلمات کو رکھ دیا جائے، تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا بھاری ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر چیز پر بھاری ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت اسے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر برستی ہے۔ اگر وہ مقروض ہے تو اس کا قرض اتر جائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ واقعہ کے متعلق بتلایا کہ اگر رات کو سونے سے پہلے صرف 1 مرتبہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے، اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اسی طرح دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اور بھی بہت سے وظائف بتلائے جن کے کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے، اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، شکریہ۔ تو آج 6 رمضان المبارک اتوار کے دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھنا ہے، یا پھر جب آپ نماز عصر ادا کریں تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایک حاجت ہے تو اس ایک حاجت کا تصور کر لیں، ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کرنا ہے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ چونکہ اس وقت بندے کے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا لطیف، اس نام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے کہ یا پروردگار، میرا کام تھا تجھے یاد کرنا، اے میرے مالک میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا فرما دے گا، اور اس حاجت کو پورا ہوتے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ 6 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر آپ رمضان المبارک کی اگلی اتوار کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو رمضان المبارک کی ہر اتوار کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جتنا زیادہ اس عمل کو پڑھو گے، آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔